الحمد للہ وحدہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ اہل بیت کے حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کر رہے تھے۔ اہل بیت سنت مطہرہ کی نظر میں یعنی اللہ کے پیغمبر کی احادیث کی سے اہل بیت کے حوالے سے ہمیں کیا ملتا ہے، تو سب سے پہلے صحیح مسلم کی ایک حدیث اس بارے میں پیش کریں گے، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان اللہ عز وجل اصطفى کنانۃ من ولد آدم ولد اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام واصطفى قریشا من کنانۃ واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ سے مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے بنو کنانہ کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا، پھر بنو کنانہ سے قریش کو چنا، پھر قریش سے بنو ہاشم کو چنا، ممتاز کیا، اور پھر بنو ہاشم سے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پسند فرمایا۔ اہل بیت کے حوالے سے صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ سے مروی ہے، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداة وعلیہ مرط مرحل من شعر اسود فجاء الحسن بن علی فأدخله ثم جاء الحسین فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علی فأدخله ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما ہوئے تھے کہ آپ پر کالے بالوں سے بنی ہوئی ایک منقش چادر تھی، اتنے میں حسن بن علی رضی اللہ عنہ آ گئے، آپ نے ان کو چادر میں داخل فرما لیا۔ کچھ دیر بعد پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی رونق افروز ہو گئے، مطلب وہ بھی آ گئے، تو اللہ کے پیغمبر نے انہیں بھی چادر کے اندر داخل کر دیا۔ پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی پہنچ گئیں، آپ نے انہیں بھی اس چادر کے اندر داخل فرما لیا۔ آخر میں سیدنا علی رضی اللہ تشریف لائے، انہیں بھی آپ نے چادر کے اندر داخل فرما لیا۔ پھر آپ نے فرمایا، اے اہل بیت، اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ تم سے پلید چیزوں کو دور کریں، ناپاک چیزوں کو دور کریں، اور تمہیں خوب پاک اور صاف کر دیں۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث اہل بیت کے حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ مباہلہ کے بارے میں کفار کے ساتھ جو اللہ کے پیغمبر نے کیا تھا، اس وقت یہ حکم نازل ہوا تھا کہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیًا وفاطمۃ وحسنا وحسینا فقال اللہم ہؤلاء اہلی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم، یہ آیت ہے، مطلب یہ آیت جب نازل ہوئی تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جو آپ کے اہل میں سے ہے ان کے نام لیے، فاطمہ رضی اللہ عنہا، حسن، حسین۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہلی، کہ اللہ یہ میرے خاندان میں سے ہیں، یہ میرے اہل میں سے ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں یزید بن حیان سے باسند بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حسین بن صبرہ اور عامر بن مسلم
حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں، یہ تیسری روایت ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، تو خدمت میں حاضر ہوئے، جب ہم ان کے حضور بیٹھے تو وہ کہنے لگے، جب زید آپ کو بہت جناب زید آپ کو بہت فضیلت حاصل ہے، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ کی باتوں کو سنا ہے، اور آپ کے ساتھ جنگی سفر بھی آپ نے کیے ہیں، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کا شرف آپ کو حاصل ہے، آپ کو بہت سے فضائل حاصل ہوئے ہیں، تو جناب محترم ہمیں چند باتیں آپ نصیحت کے طور پر ارشاد فرمائیں جو آپ نے جناب امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی ہوں۔ وہ فرمانے لگے، بھتیجے بخدا میری عمر بہت بڑی ہو گئی ہے، آپ سے ملاقات کو عرصہ دراز ہو چکا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ سے سنی ہوئی باتیں بعض باتیں میں بھول گیا ہوں، لہذا میں جو کچھ بھی تمہیں بیان کروں اسے ہاتھوں سے لے لینا، اور جو کچھ میں تمہیں بیان نہ کر سکوں اس سے معذرت کرتا ہوں۔ تو فرمانے لگے، ایک دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ کے درمیان غدیر خم کے مقام پر خطاب فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے اللہ کے پیغمبر، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد کچھ وصیتیں ارشاد فرمائیں، فرمایا کہ اما بعد الا ایھا الناس فانما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب وانا تارک فیکم ثقلین اولهما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي۔ صحیح مسلم کی یہ بھی روایت ہے، اے لوگو، اے انسان، میں ایک انسان ہوں، بہت ممکن ہے کہ میں رب تعالیٰ کی طرف سے بلانے والا میرے پاس آ جائے اور میں لبیک کہہ دوں۔ میں دو اہم چیزیں جو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے ایک تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں، مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ پھر آپ نے لوگوں کو کتاب اللہ کی طرف رغبت دلائی، پھر آپ نے فرمانے لگے کہ دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تم سے اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں، میں تمہیں اپنے گھر والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں۔ حسین نے ان سے پوچھا، جناب زید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں؟ اہم بات پوچھی، صحابی رسول ہیں، کیا آپ کی بیویاں اہل بیت سے نہیں؟ وہ کہنے لگے، آپ کی بیویاں اہل بیت ہیں، تو مگر اصل اہل بیت وہ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے۔ حسین نے کہا، وہ کون ہیں؟ فرمانے لگے، آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس۔ حسین نے پوچھا، ان پر صدقہ حرام ہے؟ فرمانے لگے، ہاں۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہل بیت کون ہیں، کہ آپ کی بیویاں فرمانے لگیں کہ آپ نے فرمایا کہ سوال کیا گیا ہے، ہم نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں۔ ایک اور روایت میں انہی سے سوال کیے گئے زید رضی اللہ عنہ سے کہ اہل بیت اللہ کے پیغمبر کون ہیں، تو جواب دیا گیا کہ پوچھا گیا کہ آپ کی بیویاں بھی اہل بیت میں شامل ہیں کہ نہیں؟ فرمانے لگے، نہیں، اللہ کی قسم، عورت تو خاوند کے پاس کتنی دیر بھی رہے
جب وہ اسے طلاق دے دیتا ہے تو وہ اپنے والد کے ہاں چلی جاتی ہے۔ اہل بیت تو آپ کے خاندان ہے، یعنی وہ استداد جو جن پر صدقہ حرام ہے۔ یہاں چند باتوں کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ چادر اور مباہلہ والی روایات میں سیدنا علی، سیدہ فاطمہ اور حسنین کا ذکر اس بات کا قطعی طور پر تقاضا نہیں کرتے کہ وہی صرف اہل بیت ہیں، یعنی چادر کے اندر صرف ان کو اللہ کے پیغمبر نے اس وقت وہ آئے تھے تو صرف ان کو ہی چادر کے اندر اللہ کے پیغمبر نے جب داخل کیا، اس بات کا یہ تقاضا قطعی طور پر نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صرف وہی اہل بیت ہیں، بلکہ اس کا مطلب تو صرف اتنا ہے کہ یہ حضرات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خصوصی اہل بیت میں شامل ہیں، اور وہ بھی اس اعزاز کے درجہ، مطلب اس اعزاز کے وہ مستحق تھے، اسی لیے ان کو اللہ کے پیغمبر نے ایک خصوصی طور پر، درجے کے طور پر ان کو اس چادر کے اندر داخل کیا۔ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آل علی، آل عقیل اور آل عباس، آل جعفر کو خصوصاً ذکر کرنا، یہ بھی اس بات سے بھی یہ تقاضا نہیں کہ صرف ان پر ہی صدقہ حرام، یعنی اس سے بھی صرف یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس وغیرہ پر بھی صدقہ صرف ان پر ہی حرام ہے، بلکہ صدقہ تو جناب عبد المطلب کی نسل میں سے ہر اس پر حرام ہے جو مسلمان ہو، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو۔ صحیح مسلم میں حضرت عبد المطلب بن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر ہو چکی ہے کہ ہم نے پیچھے بیان کی، جس میں صراحت کے ساتھ یہ بات ہے کہ ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کا خاندان بھی اس حکم کے اندر داخل ہے۔ یہ دلائل جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، یہ اس سے پہلے والی ویڈیو کے اندر بھی ہم نے دلائل پیش کیے ہیں، کچھ ازواج مطہرات کے اہل بیت کے ہونے کے حوالے سے۔ تو یہاں پر بھی اہل بیت، ازواج مطہرات بھی اہل بیت کے اندر شامل ہیں، داخل ہیں، ان پر بھی صدقہ حرام ہے۔ سیدنا زید رضی اللہ عنہ سے منقول پہلی روایت میں ازواج مطہرات کا اہل بیت ہونا تسلیم کیا گیا۔ پہلے ہم نے روایت شروع میں پیش کی، اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں، اور یہی روایت سب سے زیادہ معتبر مانی جاتی ہے، قرآن و سنت کے مطابق ہے یہ بات۔ باقی رہی بات دوسری روایت جس میں اس بات کی نفی ہے، تو وہ روایت غیر معتبر ہے، اور اس میں جو دلیل ذکر کی گئی ہے وہ عام بیویوں کے بارے میں ہے، عام بیویوں کے بارے میں ہے، درست ہے، مگر آپ کی ازواج، یعنی عام عورتوں کے بارے میں وہ درست ہے، لیکن آپ کی ازواج مطہرات کے بارے میں وہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ کی ازواج مطہرات کا آپ سے نسبی تعلق ہے، جیسا ہوتا ہے وہ بھی ختم نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ دنیا میں بھی آپ کی بیویاں تھیں اور قیامت میں بھی آپ کی بیویاں ہوں گی۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس بات کی وضاحت فرما رہتے ہیں، اس بات کی وضاحت جو ہے حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے۔ اہل سنت والجماعت ہی وہ سعادت مند لوگ ہیں جنہوں نے اہل بیت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں مذکور وصیت کو کما حق کا، جس طرح اس کو حق ہے قبول کرنے کا اسی طرح قبول کیا ہے، کیونکہ وہ سب اہل بیت کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اور ان سے عقیدت رکھتے ہیں، انہیں ان کے صحیح مقام
اور مرتبہ فائز کرتے ہیں، جبکہ ان کے مخالفین روافض کے بارے میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فتاوی میں فرمایا ہے کہ روافض تو اہل وصیت سے بہت زیادہ دور ہیں، اور وہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے نسل کے بالکل دشمن ہیں، بلکہ وہ اکثر اہل بیت کے بھی خلاف ہیں، اور ان کے خلاف کافروں تک کی مدد کرتے رہے ہیں۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ احادیث صحیحہ میں ایک حدیث بیان فرمائی ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ حال ہی کے اندر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ پر مفتی تقی عثمانی صاحب کی طرف سے ایک جرح و تعدیل کے حوالے سے حوالہ لے کر ان کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اور انہیں یہاں تک کہا ہے کہ وہ حدیث پر حکم لگانے کے اہل نہیں ہیں۔ یہ انتہائی گھٹیا قسم کی بات ہے ایک عالم کی طرف سے۔ یقیناً آپ دیکھیں کہ ایسا آدمی، ایسا شخص یہ بات کہے جن کا حدیث سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کیونکہ وہ لاکھوں حدیثوں کو، اللہ کے پیغمبر کی حدیثیں جو ہیں ان کے سامنے موجود ہیں، لیکن ان پر کوئی عمل ثابت نہیں ہے۔ تو اس قسم کا شخص جو ایک معاشرے کے اندر شیخ الاسلام کا لقب انہیں دیا گیا ہے، حقیقتاً شیخ الاسلام کے لقب کے لیے بھی ایک بہت بڑی جد و جہد چاہیے اس منصب کو پہنچنے کے لیے۔ اس سے بھی میں کہتا ہوں کہ شیخ تقی عثمانی صاحب تو کافی بعید ہیں۔ خیر، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ پر انہوں نے تنقید کی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ کہیں بھی کسی کتاب کے اندر بھی ہمارے علم کے مطابق یہ بات نہیں گزری ہے کہ کسی کی جس حدیث پر حکم لگایا گیا ہو، اس حدیث کو نقل کرنے والا جو شخص ہے وہ یہ کہے کہ قال التقی عثمانی، یہ کہیں بھی نہیں آتا۔ لیکن البانی کی طرف اگر آتے ہیں تو احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ آپ اٹھا کے دیکھیں۔ جب حدیث پر حکم کی بات آتی ہے تو نیچے واضح الفاظوں کے ساتھ لکھا جاتا ہے کہ قال الالبانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک فضل اور مرتبے سے نوازا ہے، تو لہذا یہ ایک مفتی تقی عثمانی صاحب کی ان سے فضیلت یہ چھیننے کی ایک ناکام کوشش ہے، کیونکہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ واپس آتے ہیں اپنی اس بات کی طرف۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر ایک حدیث بیان کرتے ہیں، کل سبب ونسب منقطع یوم القیامت الا سببی ونسبی۔ معجم الکبیر للطبرانی اور سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ قیامت کے دن ہر واسطہ اور نسبی تعلق ختم ہو جائے گا، البتہ میرا واسطہ اور نسبی تعلق قائم رہے گا۔ اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے۔ آپ علیہ السلام کے حوالے سے یہ روایت